الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 22 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں چند چیزیں بیان ہوئیں۔ اللہ پاک ایک ہے، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اس نے بنایا، صرف وہی ایک خدا عبادت کے لائق ہے، لہٰذا لوگوں صرف و صرف اسی رب کریم کی عبادت کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس عبادت کا فائدہ اللہ پاک کو نہیں ہوگا کہ وہ تو بے نیاز ہے، بلکہ عبادت کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہیں تقوی جیسے مول دولت نصیب ہو جائے گی۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے اور صرف اسی ایک سچے خدا کے لائق عبادت ہونے کے چند مزید دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یعنی اے لوگوں ذرا غور تو کرو، ایک اللہ پاک سچا خدا حقیقی خدا وہی تو ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، صرف اتنا ہی نہیں، کرم بلائے کرم فرما، احسان در احسان فرمایا کہ تمہارے جینے کے لیے قسم قسم کی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اسی نے بارش برسائی، اسی نے زمین سے پھل پھول پودے سبزیاں وغیرہ اگائیں۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے، تاکہ تم زمین میں چلو پھرو، یہاں رہائش اختیار کرو، پھل پھول پودوں وغیرہ سے توانائی حاصل کرو۔ غرضے کہ رب کائنات نے تمہیں ایک قطرے سے انسان بھی بنایا، تمہیں زندگی بھی بخشی، پھر زندہ رہنے کے تمام اسباب بھی مہیا کر دیے۔ بھلا بتاؤ تو کیا اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، صرف وہی سچا خدا ہے، قدرتوں والا رب ہے، لہٰذا کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، صرف اسی ایک خدا پاک کی بات کرو۔ سب کا پیدا کرنے والا ہے میرے مولا، میرے مولا، سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرے مولا، میرے مولا، سب کا پیدا کرنے والا میرے مولا، میرے مولا، سب کو وہی دے ہے روزی نعمت اس کی، دولت اس کی، رازق داتا پالن ہارا میرے مولا، میرے مولا، ہم سب اس کے عاجز بندے، وہی پالے وہی مارے، خوبی والا سب سے نرالا میرا مولا، میرا مولا، طاعت سجدہ اس کا حق ہے، اس کو پوجو وہی رب ہے، اللہ 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 اللہ، میرا مولا، میرا
مولا۔ غور فرمائیے کتنے پیارے اور بالکل آسان انداز میں توحید کا مسئلہ سمجھا دیا گیا۔ ہم نے اللہ پاک کو پہچاننا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ خود اپنے ہی وجود میں غور کر لو، خدا کی پہچان مل جائے گی۔ اپنے ارد گرد موجود کائنات میں غور کر لو، خدا پاک کی پہچان ہو جائے گی۔ ذرا غور تو فرمائیے یہ زمین کیسی قدرتوں والے خدا نے بنائی ہے۔ اللہ پاک نے زمین کو نہ بہت زیادہ سخت بنایا نہ بہت زیادہ نرم رکھا۔ اگر زمین گارے کی طرح بہت نرم ہوتی تو ہم یہاں ٹھہر نہ پاتے، اگر پہاڑوں اور لوگوں اور لوہے کی طرح بہت زیادہ سخت ہوتی تو بھی ہمارا یہاں رہنا دشوار ہو جاتا۔ اللہ پاک نے زمین کو بہت زیادہ گرم بھی نہیں بنایا، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں بنایا۔ اگر زمین بہت زیادہ گرم ہوتی تو ہم گرمائش سے مر جاتے، اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی تو ہم ٹھر ٹھر کر فنا ہو جاتے۔ زمین کو بچھونے کی طرح بنایا، اگر یہ زمین دیوار کی شکل میں ہوتی تو بھی ہم یہاں نہ رہ پاتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمین کو شمال کی جانب سے اونچا اور جنوب کی طرف نیچا بنایا ہے، اس سے زمین میں ڈھلوان ہو گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جتنی بارش برستی سب پانی زمین پر ٹھہر جاتا، پوری زمین پانی سے بھر جاتی اور یہاں زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ رب کریم کی کمال حکمت ہے، زمین کو ڈھلوان دی جس میں پانی بہہ کر سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھی گئی، زمین ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو کہ کہیں اگر جانور مر جائے تو سخت بو پھیل جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ زمین کے بیکٹیریا اس جانور کو کھا جاتے ہیں اور بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے شروع سے اب تک کتنے جانور مرے ہیں، اب بھی ہزاروں مرتے ہیں۔ اگر زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، زمین کی یہ بیکٹیریا مردہ جانداروں کو نہ کھاتے تو پوری دنیا کسی مشقت میں ہوتی، یہاں زندگی گزارنا کتنا دشوار ہو جاتا۔ مگر قربان جائیے اللہ پاک بڑی قدرتوں والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس زمین کو بنانے میں جن جن حکمتوں کا لحاظ رکھا گیا ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر بتائیے یہ کافر مشرک جن چیزوں کو خدا مانتے ہیں، جن کے سامنے ماتھا رگڑتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو ایسی زمین بنا سکے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ایک سچا خدا ہی حقیقی خالق ہے، اس نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، پاؤں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی اور سر پر لاجوردی ایک صاحبہ بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کی کھنڈر کو کیا گلستان بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ پھر ذرا غور فرمائیے اس دنیا میں زندگی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے۔ اب اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں، بتایا جاتا ہے 8 ارب انسان ہیں، پھر بتایا جاتا ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جانور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں 80 ارب جانور ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پرندے ہوتے ہیں، لہٰذا 800 ارب پرندے ہیں، اور پھر اربوں خربوں پودے ہیں، ان سب کو روزانہ پانی چاہیے۔ اور اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک ان سب کو روزانہ پانی پہنچا رہا ہے۔ دنیا میں پانی آنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہے بارش۔ اب کہیں گے دنیا میں کنویں بھی ہیں، آبشارے بھی ہیں، دریا بھی ہے، لیکن ذرا سوچئے یہ سب بنے کیسے ہیں؟ آئیے ذرا سوچئے، اس زمین کا تقریباً 67 حصہ پانی ہے، مگر وہ پانی ہمارے استعمال کا نہیں ہے، وہ سمندر کا پانی ہے، بہت کھارا اور نمکین ہے، مگر خدا کی شان دیکھیے اس پانی سے بخارات بنتے ہیں اور یہ اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھیے، روزانہ کروڑ گیلن پانی اوپر جا رہا ہے، بادلوں میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہوگا، جب ہم جہاز میں بادلوں سے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں اس کروڑ گیلن پانی کے اسٹور ہونے کی کوئی ٹینکی وغیرہ نظر نہیں آتی، یہ کہاں اسٹور کر دیا گیا ہے؟ بادلوں کے اندر۔ سبحان اللہ، مزید غور کیجیے، ہم نے اگر پانی کو صاف کرنا ہو تو کروڑوں مالیت کے پلانٹ لگائے جاتے ہیں، اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں، اس کے باوجود چند لیٹر ہی پانی صاف ہو پاتا ہے، اور وہ بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا اتنا میٹھا بارش میں برستا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، پانی جب اوپر گیا تو انتہائی کھارا اور نمکین تھا، مگر جب بارش کی صورت میں واپس آیا تو دنیا کا بہترین منزل واٹر بن کر اترتا ہے۔ اس بارش کے پانی کو قرآن کریم میں بھی مبارک پانی بتایا گیا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، بخارات چونکہ سمندر سے اٹھتے ہیں لہٰذا بارش اسی جگہ برسے گی جہاں سمندر ہے، لیکن دنیا میں کئی ایسے شہر، ایسے ملک ہیں جہاں سمندر ہی نہیں، تو اس جگہ پر پانی کیسے پہنچے گا؟ اللہ پاک نے
ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا، ہوا بادلوں کو لے کر ادھر جاتی ہے جہاں سمندر نہیں ہوتے، وہاں جا کر یہ پانی برستا ہے۔ اب پانی تو نیچے آ گیا، مگر ایک اور مسئلہ ہے، جتنی ہمیں ضرورت تھی اتنا ہم استعمال کر لیتے ہیں، باقی پانی تو ضائع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی قدرتوں کے قربان، اس رب کریم نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ اب زمین کے اندر پانی جمع ہے، ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم بورنگ کے ذریعے پانی نکال لیتے ہیں، پھر دنیا کے جتنے ٹھنڈے علاقے ہیں یہی بارش جب وہاں پڑتی ہے تو پانی برف بن کر جمع ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں پانی کم چاہیے ہوتا ہے، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، مگر جب گرمیوں میں پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے وہ برف پگھلتی ہے، آبشار بنتے ہیں، ندیاں چلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، دریاؤں کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں پانی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو ہمیں ندی کے ذریعے، کنووں کے ذریعے، موٹر پمپ کے ذریعے پانی ملتا ہے، یہ سارا پانی بارش کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ کتنا وسیع نظام ہے جو رب کائنات نے بنا دیا ہے، یہی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ اللہ، وہی سچا خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، کروڑوں ارب خربوں مخلوق ہے، ان سب کی ضرورت کے مطابق روزانہ پانی پہنچ رہا ہے۔ ذرا بتائیے تو کیا اللہ پاک کے علاوہ کوئی ہے جو ایسا وسیع نظام بنا سکے؟ نہیں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ ایک سچے خدا پاک ہی کی قدرت ہے اور کسی میں بھی ایسی طاقت نہیں ہے۔ خلقت جب پانی کو ترسے، رمجم رمجم برکا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے۔ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، ان میں جتنا غور کرتے چلے جائیں صرف حیرت ہی میں اضافہ ہوتا ہے، انسانیت کل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کیسی عظیم قدرتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہمیں انہیں دیکھتے ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب کی سب نعمتیں کائنات کا ذرا ذرا گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک سچا خدا حقیقت میں عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے، جس کا پیارا پیارا پاکیزہ نام اللہ ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز اس کی قدرت کا نشان ہے، ہر چیز بتاتی ہے کہ وہ ایک سچا خدا ہے۔ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، ہر ہر ذرہ ہر قطرہ شاہد ہے، ہر ہر لمحہ اس کی قدرت و صنعت کا، یکتائی وحدت کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ غیر مسلم آ گئے، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا بتائیے خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ شاید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شہتوت کے درخت کے قریب بیٹھے تھے، اس لیے فرمایا کہ شہتوت کا درخت ہی میرے قادر و قیوم اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے۔ غیر مسلم بولے وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو، اس شہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے تو یہ مشک بن جاتا ہے، اسی پتے کو اگر بکری کھا لے تو دودھ بنتا ہے، اور اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے۔ فمن الذي جعل هذه الاشیاء كذلك مع ان الطبع واحد، تو وہ کون ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرما دیتا ہے، حالانکہ پتا ایک، اس کی طبیعت ایک، میٹیریل ایک، بس کھانے والے جانور بدلتے جائیں تو اس پتے سے تیار ہونے والی چیز بدل جاتی ہے، بس جو ضرورت ایک پتے کو کبھی مشک، کبھی دودھ اور کبھی ریشم بناتی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ غیر مسلم فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔
سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جوش و نجا کو جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت عقل مند تھے۔ جو لوگ اپنی بے وقوفی اور بے عقلی کے سبب خدا پاک کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ دنیا خود ہی بن گئی اور خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے دلائل کے ذریعے ان کا جینا دشوار کر دیا۔ اس لیے لوگ جنہیں دوہرے کہا جاتا ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اکیلے ہی تھے۔ دہریوں نے موقع دیکھا تو تلواریں لے کر آپ کو شہید کر دینے کے لیے آئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر جو چاہے کر لینا۔ وہ بولے، بتائیے کیا سوال ہے؟ فرمایا، میں اس وقت ایک بڑی سوچ میں ہوں۔ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے، مگر نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے۔ اس کے باوجود وہ کشتی مسلسل سمندر میں سفر کرتی ہے، سمندر کی طوفانی موجوں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، رکنے کی جگہ پر رکتی ہے اور چلنے کی جگہ پر چلتی ہے۔ اب وہ دوہرے جو آپ کے شہید کرنے کے لیے آئے تھے جھنجھلا کر بولے، آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ بھلا کوئی عقل مند انسان ایسا سوچ سکتا ہے؟ اتنی بڑی کشتی تجارتی سامان کے ساتھ طوفانی سمندر میں بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا، بس یہی تو میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ یہ ساری دنیا، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ پابندی کے ساتھ وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر رات آتی ہے، وقت پر دن چڑھ جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر خالق و مالک کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ بات سن کر وہ جو شہید کرنے آئے تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، اللہ پاک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے دیکھا نہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہو، لیکن اس کا الٹ ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے لڑکی پیدا ہو مگر لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ بس وہ ذات ہے جو انسان خواہش پر پہرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر یہ پہر بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک دوحیہ یعنی خدا کے وجود کا انکاری آ گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا؟ بولا، جی ہاں کیا ہے۔ فرمایا کہ کبھی سمندر میں کوئی خوفناک حادثہ بھی پیش آیا؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ فرمایا، اس کی تفصیل بتاؤ۔ اب وہ دوحیہ کہنے لگا، ایک دن سمندری سفر کے دوران سخت خوفناک طوفانی ہوا چلی، جس کے نتیجے میں کشتی بھی ٹوٹ گئی اور ملح بھی ڈوب کر مر گیا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑا اور سمندر کے طوفانی موجوں پر سفر کرنے لگا۔ آخر سمندری موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب میں بے سہارا اتنے بڑے سمندر میں تیر رہا تھا۔ آخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے پر پھینک دیا اور میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب تم سمندر میں اترے تمہیں کشتی اور ملاح پر اعتماد تھا کہ اس کشتی کی بدولت سمندر پار کر لوں گا۔ پھر جب کشتی ٹوٹ گئی تو تمہیں کشتی کے ایک تختے پر بھروسہ ہو گیا کہ اس کے سہارے میں کنارے تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر جب وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تم بالکل بے سہارا رہ گئے، کیا اس وقت بھی تمہیں بچ جانے کی امید تھی؟ کہنے لگا، جی ہاں مجھے امید تھی۔ امام جعفر رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس وقت تو کوئی سہارا موجود نہیں تھا، اس وقت کس پر اعتماد تھا؟ کس بھروسے پر تم بچنے کی امید لگا رہے تھے؟ اب وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس خوفناک حالت میں بھی تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ایک امید بندھی ہوئی تھی، جس ہستی پر بھروسہ تھا، اسی کو خدا کہتے ہیں، اسی نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا ہے۔ آپ کی حکمت بھری بات سن کر وہ شخص اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لایا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
خلاصہ یہ کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان، چاند، سورج، تارے، پھل پھول، پودے، بڑے بڑے درخت، بہتے دریا، موجیں مارتا سمندر، خود ہمارا وجود، ہمارے چلتے ہوئے سانسیں، ہمارے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء، اگر ہم غور کریں تو یہ سب کچھ اللہ پاک کے وجود اور اس کے ہونے کی واضح دلیل ہے، بس لوگ غور بہت کم کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہے، ایک ہی ہے، وہی سچا خدا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ایک سچا خدا عبادت کے لائق ہے۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، بس پہ بیاں کرتے ہیں سارے سنگ شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خوش کو بہتر، یا اللہ یا اللہ۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے زمین بنائی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آسمان بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بادلوں کا نظام بنایا، بارش برسائی، پھل پھول پودے اگائے، یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کس کے لیے پیدا فرمایا؟ رب کائنات فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بات کریں۔ اللہ معلوم ہوا، ساری کائنات بنائی گئی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا گیا عبادت کے لیے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ پھر غور فرمائیے، زمین ہمارے لیے بنائی گئی، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، جی ہاں پہنچا رہی ہے۔ آسمان ہمارے لیے بنایا گیا، ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، جی ہاں پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح ہوا، بادل، بارش، پانی، پھل پھول پودے، یہ سب کچھ جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، جی ہاں بالکل کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا، اطاعت کے لیے بنایا گیا، ہم نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ رسول کے فرما بردار بندے بنیں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، نیک کام کر کے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں جنت کے حقدار بن جائیں۔ ہم اس لیے بنایا گیا ہے، کیا ہم یہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ افسوس، دنیا کی ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، ایک انسان ہے جو اپنے مقصد کو بھول کر دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے سے خرید لیے اور ان کے لیے جنت ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال اور کاروبار کو خرید لیا، یہ چیزیں اس کی راہ میں خرچ کرو تو تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اللہ پاک کے ہاں تمہاری ایسی قیمت ہے، اگر خود کو دوزخ کے بدلے بیچ ڈالو تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے، جو کوئی اس کے خلاف استعمال کرے اسے پاگل دیوانہ کہتے ہیں، جو ٹوپی کو پاؤں میں پہنے اور جوتا سر پر رکھے وہ دیوانہ ہی تو ہے۔ اسی طرح جو اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ بے قیمت اور بیکار ہوتی ہے۔ اگر گھڑی وقت ہی بتائے تو پھینکنے کے لائق ہے، اور اگر بکری گائیں دودھ وغیرہ نہ دے تو کسائی کو دے دی جاتی ہے۔ بس انسان بھی بات کے لیے بنا ہے، اگر اس مقصد کے برخلاف چلے تو پاگل بھی ہے اور بیکار بھی۔ مزید فرماتے ہیں اگر ہم نے اپنا مقصد حیات پورا نہ کیا تو سمجھ لو کہ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو پھر مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اتنا پریشان کر دیا کہ دن رات اس کے سر پر جوتا مارتا تھا۔ اس بدبخت نے اپنے دماغ کو خلاف مقصد استعمال کیا، عبادت کرنے کی بجائے اپنی بات کروانے کا خواہش مند ہوا تو جوتا جو پاؤں میں پہنا جاتا تھا بجائے پاؤں کے اس کے سر پر پہنچا۔ جس کے سر میں خیال عبادت تھا اس پر تاج ہے، اور جس سر میں نفسانی خواہشات اس پر جوتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں اللہ پاک کی بات کے لیے ملی، اور اگر ہم عبادت نہ کر سکے تو یہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔
اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی رحمہ فرماتے ہیں تمام کمالات کی اصل عبادت ہے اور انسان کی اصل عزت بارگاہ الہی میں سر جھکانے میں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ پاک کے لیے جھکے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فلیتعذر بطاعت اللہ، جو عزت چاہے اس کو اللہ پاک کی اطاعت میں طلب کرے، یعنی عزت خدا کی بندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ سبلی رحمۃ اللہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، آپ نے روز قیامت حساب و کتاب وغیرہ سے متعلق بیان فرمایا، لوگ آپ کو بیان سے اس کو چیخیں مار کر رونے لگے۔ اسی دوران حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا شبلی قیامت کا حساب بہت طویل ہوگا، اس کا خلاصہ صرف یہ 2 باتیں ہیں، فرمایا جائے گا من ترا بودن تو کرا بودی، یعنی اے بندے ہم تو تمہارے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اب تم بتاؤ تم کس کے تھے، تم نے زندگی کس کی طلب میں گزاری۔ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ پاک ہم پر کتنے انعامات ہیں، اس نے ہمیں بن مانگے بغیر طلب کے کتنا کچھ عطا فرما دیا ہے، ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے حضور کتنا جھکتے ہیں۔ یقین وہ بے نیاز ہے، اسے ہمارے سجدوں کی، ہمارے شکر کی، ہماری عبادت کی کچھ حاجت نہیں، مگر ہم تو بندے ہیں، ہمارا تو حق ہے کہ اس کی اطاعت فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں اور صرف اسی کے حقیقی سچے خدا کے بعد میں زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ رہے ذکر 8 پہر میرے لب پر تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، میری زندگی بس تیری بندگی ہے کاش گزارے صدا یا الہی، نہ ہو اشک برباد دنیا کے غم میں، محمد کے غم میں رلا یا الہی۔